بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مولانا فضل الرحمان کے اس دھرنے کو تیسرا روز ہے جو عمران خان کے بقول غیر ملکی طاقتوں یا غیر ملکی عناصر کے اعماء پر شروع کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ایسے موقع پر مولانا فضل الرحمان کا لانگ مارچ یا آزادی مارچ یا دھرنا دینے کا اعلان جب کشمیر ایشو پورے تم تراک کے ساتھ انتہائی بلندیوں پر پہنچا ہوا تھا، وہ مولانا کے اس دھرنے کی وجہ سے پس منظر میں چلا گیا۔ اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مودی کے سہولت کار ثابت ہوئے ہیں۔ نواز شریف کو مودی کا یار کہا جاتا تھا۔ مولانا فضل الرحمان جو کچھ کر رہے ہیں اس کو بلا شبہ مولانا کو مودی کا نمک خوار کہا جا سکتا ہے، جنہوں نے مسئلہ کشمیر ایشو کو پس منظر میں لے جانے کی پوری کوشش کی اور انڈیا کے بیانیوں کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ بھارت بلا شبہ یہ چاہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہے، اور اب جب کہ عمران خان کی اقوام متحدہ میں تقریر کے بعد اور پاکستان کی بہترین سفارتکاری کے بعد بڑے زور و شور سے دنیا کے سامنے آ رہا تھا، پاکستان میں یہ نمبر 1 ایشو تھا میڈیا میں، مگر اب یہ دوسرے تیسرے بلکہ کہیں نیچے چلا گیا ہے۔ پہلے تو مولانا فضل الرحمان کا دھرنا، پھر میاں نواز شریف کی بیماری اور ان کے حوالے سے عدالتوں کے فیصلے، وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن کشمیر ایشو کافی پیچھے چلا گیا ہے مولانا کے اس دھرنے کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مودی کے سہولت کار ثابت ہو رہے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا یہ مولانا کی طرف سے مودی کی نمک خواری کی ساری وجہ ہے، جس طریقے سے وہ دھرنے کو اٹھا رہے ہیں، آگے لے جا رہے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ ان کا دھرنا اور لانگ مارچ وہ کس کروٹ اس کا اونٹ بیٹھتا ہے۔ کچھ لوگوں کو، مسلم لیگ نون والوں کو خصوصی طور پہ مولانا فضل الرحمان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان وہ کچھ کر دیں گے جو نواز شریف نہ کر سکے، جو زرداری نہ کر سکے، یا دوسری ساری پارٹیاں مل کر نہ کر سکیں۔ تو دیکھ لیں پھر، اگر مسلم لیگ نون کے حلقوں کو مولانا فضل الرحمان سے بڑی بڑی توقعات وابستہ ہیں کہ وہ بہت کچھ کر لیں گے، نواز شریف کو رہائی دلا دیں گے، نیب کے زیر حراست لوگوں کو وہ چھڑا کے لے جائیں گے، عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے، تحریک انصاف کو الٹا پلٹا کے رکھ دیں گے، اگر مولانا فضل الرحمان یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ نواز شریف سے بڑے لیڈر ہیں، آصف علی زرداری سے بڑے لیڈر ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری سے بھی بڑے لیڈر ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں لات مار کے اس حکومت کو گرا دوں گا۔ تو ایسے دھرنوں کی ضرورت ہی کیا ہے، ان کی خدمات حاصل کر لی جائیں بلاول بھٹو کی، وہ ایک لات مار کے اس حکومت کو گرا دیں، تو ایسے تردد میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں مولانا کے دھرنے کا یا لانگ مارچ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو یہ کہا جاتا تھا، مولانا کی طرف سے تاثر دیا جاتا تھا، کئی اور تجزیہ نگار بھی یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی پشت پناہی کے بغیر، کسی کے اشارے کے بغیر کوئی اتنا بڑا لانگ مارچ کرنے کی کوشش کرے جو باقی پارٹیوں کو بھی ساتھ ملا لے۔ 9 پارٹیاں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں۔ بلا شبہ کچھ نہ کچھ ایسے لانگ مارچز کے پیچھے یا ایسے دھرنوں کے پیچھے ضرور ہوتا ہے، تو ان لوگوں کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں، میری یہ رائے ہے، جو سارا کچھ تجزیہ کر کے میں نے رائے قائم کی ہے، کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے پیچھے، لانگ مارچ کے پیچھے، ان کی سرگرمیوں کے پیچھے مودی کے بعد اگر ہاتھ ہے تو وہ میاں نواز شریف کا ہے۔ میاں نواز شریف جیل میں بیٹھے ہوئے بھی مسلم لیگ کا یہ وہ طبقہ ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں کام کرنے والا، کہ جن کے لیے عمران خان کا اقتدار ناقابل برداشت ہے، ان کی حکمرانی ناقابل برداشت ہے۔ عمران خان کی جگہ کوئی آئے، فوج آئے یا ایرا غیرہ کوئی بھی آئے، ان کو اس سے غرض نہیں ہے، وہ عمران خان کو اپنی ساری مشکلات، اپنے سارے مسائل اور مصائب کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ مریم اور نواز شریف کے بیانیے سے متفق مسلم لیگ نون کے حلقے
عمران خان کو برداشت کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے پیچھے، لانگ مارچ کے پیچھے، ان کی سرگرمیوں کے پیچھے رہے ہیں۔ یہ خود JUI کی طرف سے کہا گیا کہ میاں نواز شریف جب 6 ہفتے کی ضمانت پر تھے تو رائیونٹ میں میاں نواز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں دھرنے کے حوالے سے، لانگ مارچ کے حوالے سے، آخری حد تک جانے کے حوالے سے معاملہ طے ہو گئے تھے، اور اسی کو لے کے مولانا فضل الرحمان پھر آگے چلے ہیں۔ جبکہ مسلم لیگ نون کا وہ حلقہ جس کو مفاہمت کی راہ پر چلنے والا حلقہ کہا جاتا ہے، جس میں شہباز شریف شامل ہیں، خواجہ آصف شامل ہیں، اور کچھ اسی قسم کے دوسرے لوگ رہنما بھی شامل ہیں، وہ بہرحال ایسے لانگ مارچ سے گریز کی پالیسی اپنائے ہوئے تھے۔ تو یہاں یہ بھی بات کر دیں کہ خواجہ آصف کی بات ہوئی ہے تو خواجہ آصف کو میاں نواز شریف کے قریب ترین دوستوں میں سمجھا جاتا ہے، لیکن گزشتہ دنوں جس قسم کی آڈیو سامنے آئی ہیں، انتہائی جو میاں نواز شریف کے، شہباز شریف کے قریبی حلقے ہیں، ان کی جس طریقے سے آڈیو سامنے آئی، جس طریقے سے جاسوسی کے معاملہ سامنے آئے، اس میں خواجہ آصف کا نام لیا جا رہا ہے، مریم اورنگزیب کا نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ یہی سب سے معتمد ساتھی ہیں۔ تو ماضی میں خواجہ سعد رفیق کا نام لیا جاتا تھا کہ وہ اداروں کے کافی قریب ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی بہت سے لوگ جاسوسی کر رہے ہیں، اندر کی خبریں باہر بتا رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا موضوع یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا، میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان کا مودی لانگ مارچ، میاں نواز شریف زندگی اور موت کے دوراہے پر، اور ڈوبتا ہوا کراچی۔ میاں محمد نواز شریف کی صحت واقعی آج کل اتنی دگرگوں ہے، اتنی مخدوش ہے، اتنی بگڑ چکی ہے کہ یہ واقعی تشویشناک صورتحال ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میاں نواز شریف جھوٹ بولتے ہیں، بادیانت تو ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹ بولتے بھی رہے ہیں، اس حوالے سے بھی وہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن میری یہ رائے ہے، میرا یہ تجزیہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کی خبریں باہر آ رہی ہیں، میڈیکل بورڈ کی طرف سے جو اطلاعات فراہم کی جا رہی ہیں میڈیا کو، اس حوالے سے میاں نواز شریف کی طبیعت واقعی بہت خراب محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے، ان کی سیاسی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بہرحال جو پہلے مولانا فضل الرحمان کو وہ شاباش دے چکے ہیں، آشیرواد دے چکے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے تھپکی دے چکے ہیں، اسی پر مولانا فضل الرحمان عمل کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو میاں نواز شریف کے صحت کے حوالے سے سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر کسی بھی بندے کی، ان کے اوپر الزامات ہیں، وہ ایک مستند مسلمہ آپ سمجھ لیں کہ مجرم ہیں، ان کو سزا ہو چکی ہے۔ بہرحال وہ پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عدالتیں کیوں جی ایک دن میں عدالت لگ جاتی ہے، کیوں ضمانت ہو جاتی ہے؟ تو وہ عام قیدی نہیں ہیں۔ بہرحال وہ جتنے بھی بڑے مجرم ہیں، عام قیدی وہ یقیناً نہیں ہیں، ان کے رابطے پوری دنیا کے ساتھ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کی اپنی ایک اہمیت ہے ان کے مجرم ہونے کے باوجود بھی۔ اس حوالے سے آپ ان کو عام قیدی سمجھ کے عام قیدیوں جیسا ان کے ساتھ سلوک روا نہیں رکھ سکتے، نہ ہی عدالتیں ان کو اگنور کر سکتی ہیں، نظر انداز کر سکتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے کہ عطر من اللہ صاحب نے جس طریقے سے فیصلہ دیا، وہ بھی عدلیہ کی تاریخ میں ہمیشہ وہ ایک یادگار کے طور پہ رہے گا۔ سنا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بتائیں ہاں یا نا میں جواب دیں کہ میاں نواز شریف منگل تک 3 روز تک وہ زندہ رہ جائیں گے۔ کیا حکومت ضمانت دیتی ہے کہ میاں نواز شریف زندہ رہیں گے؟ بھی عطر من اللہ صاحب یا کوئی بھی بندہ وہ اپنی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا، جیسا عمران خان نے کہا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈیل ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قطعاً کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے۔ عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ کسی کو جو بھی چاہے کر لے، کسی کو لانگ مارچ کرے، آزادی مارچ کرے، دھرنا دے، کسی کو NRO نہیں دیا جائے گا۔ تو اس سے وہ افواہیں ختم ہونی چاہیے کہ ڈیل ہو چکی ہے۔ میاں نواز شریف خود بھی، ان کو جو قریبی حلقے ہیں، ان کے جو پرستار ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کسی صورت ڈیل نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ جو کہ لمبا چوڑا ایشو ہے، میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے، ان کی بیماری کے حوالے سے
اگر کوئی سیاست کرتا ہے تو اس کو بھی پسندیدہ عمل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان کی صحت واقعی درگرگوں ہے، ان کے لیے دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند رکھے، صحت مند کرے، اور جہاں بھی ان کا علاج ہے ان کا علاج پورے توجہ سے، پوری تیاری سے، ہر ممکنہ سہولت کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ وہ صحت یاب ہوں اور پھر دوبارہ سے اپنی قید کاٹنے کے لیے ایک صحت مند قیدی کی حیثیت سے جیل میں موجود ہوں۔ تو یہاں پہ جب ہماری سیاست الٹ پلٹ ہو رہی ہے، ہلچل اس میں مچی ہوئی ہے، بڑا اس میں فعالیت ہے، بڑا اس میں تحرک ہے، ایسے موقع پر کراچی میں سمندری طوفان کا بھی خدشہ ہے۔ کراچی کے قریب گھروں میں پانی بھی داخل ہو گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سمندری طوفان سائیکلون جس کو کہا گیا ہے کہ اس کی شدت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، پانی گھروں کے اندر داخل ہو گیا ہے، ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ اس کو زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ ساحلی پٹی پر کئی گوٹھیں جو ہیں وہ زیر آب آنے سے لوگوں کو رات کھلے آسمان کے تلے گزارنی پڑی۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہاکس بے سڑک کے اوپر پانی آ گیا۔ ہاکس بے وہ سڑک ہے، یہ علاقہ میں نے دیکھا ہوا ہے، یہ سمندر سے الگ، سمندر کے اندر یا سمندر کے عین کنارے کے اوپر سڑک نہیں ہے، چند میٹر دور یہ سڑک ہے، 150 200 اتنے میٹر دور آپ کہہ لیں کہ سمندر کے کنارے سے، اور اس کے سڑک اور سمندر کے کنارے کے درمیان چھوٹے چھوٹے وہ ہٹس بھی بنے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے ہٹس بنے ہوئے ہیں، اور درمیان میں ریت کے ٹیلے بھی ہیں۔ تو پانی ان پر آ گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک حفاظتی دیوار بھی گر چکی ہے۔ اس سے آپ اس سائیکلون کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ابھی بہت دور ہے کراچی سے، لیکن کئی فٹ اونچی، 10 12 فٹ اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں سمندر میں۔ تو یہ کسی بھی وقت کراچی کی بربادی کی، تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس کو بھی زیادہ سیریس لینے کی ضرورت ہے، زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ حکومت کی طرف سے انتظامات کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، اور یہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی عین کنارے کے اوپر ہے کلفٹن میں، باقی بھی آبادی ہیں کلفٹن میں۔ کراچی کا پوش ایریا ہے، ساتھ ساتھ ساحل سمندر کے بڑے بڑے ہوٹل بھی ہیں، 5 سٹار ہوٹلز بھی ہیں، بڑی عمارتیں بھی ہیں، پلازے ہیں۔ تو ان میں بھی پانی کے داخل ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرف بھی یہ نہ ہو کہ کل کلام مولانا فضل الرحمان کا لانگ مارچ جب اسلام آباد پہنچنے والا ہو یا اسلام آباد پہنچ جائے اور وہ وہاں پہ دھرنا دے دیں، تو وہ سمندر کے اس سائیکلون کی نظر ہو جائے، جس طرح مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو خش و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائیں گے۔ تو مولانا کا دھرنا، لانگ مارچ اور مولانا کی سرگرمیاں جو مودی کے ایما پر، اجیت دوول کے ایما پر، مولانا فضل الرحمان کی اجیت دوول کے ساتھ تصویر بھی سامنے آ چکی ہے، جس کی تردید نہیں کی گئی۔ یہ کہا گیا ہے حمداللہ کی طرف سے کہ یہ 2013 کی تصویر ہے۔ بھی کیوں تصویر ہے 2013 کی؟ آپ بھارت کے اس بندے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو ان کے ایما پر آپ نے دھرنا دینا ہے، آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے، لانگ مارچ کر بھی رہے ہیں۔ تو یہ سارا لانگ مارچ ہو سکتا ہے کہ کراچی میں آنے والے سائیکلون طوفان میں خش و خاشاک کی طرح بہتا ہوا نظر آئے یا بہہ جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے کراچی میں، اللہ کراچی کو محفوظ رکھے، میاں نواز شریف کو محفوظ رکھے، اور پاکستان کے بدخواہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی لعنت مسلط کر دے، جو پاکستان کے بدخواہ ہیں، جو احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن ان میں بھی پاکستانیت ہے، حب الوطنی ہے۔ بات ان کی ہو رہی ہے جو بدنیت ہیں، جو اپنے مفادات کو قومی مفادات پر، پاکستان کے مفادات پر ترجیح دیتے ہیں اور بھارت کے بیانیے کی حمایت کرتے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا، پاکستان کا، کراچی میں آتے ہوئے طوفان سے کراچی کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔